الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا جنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے اور اپنے آخری نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ معمولی مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے آخری نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کے اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو سجایا سنوارا ہے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا جو نبی سب سے آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور اس امت کی خصوصیات یہ ہے کہ اس امت کے بعد اب کوئی دوسری امت آنے والی نہیں یہ آخری امت ہے آخری نبی کی امت ہے آخری قرآن نازل ہوا آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امت صرف یہی نہیں خاتم النبیین ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے آپ کو معلوم ہے جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام موجود ہو اور اس کے بعد کے تمام انبیاء اکرام موجود ہو اور اس جگہ پر امام الانبیاء کو موقع دیا جائے خاتم النبیین سے کہا جائے کہ آپ مصلی پر آؤ آپ امامت کرو آپ نماز پڑھاؤ کس سے کہا گیا ہے آخری نبی سے کہا گیا ہے جن کے ہم امتی ہیں ہمیں فخر ہے ہم خاتم النبیین کے امتی ہیں اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ خاتم النبیین کے جو صحابہ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں وہ حضور سے اس درجہ محبت کرنے والے ہیں کہ جہاں پر ضرورت پڑ جائے جان دینے کی تو جان دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے صرف اشارہ دیکھتے تھے کہنا بھی نہیں دیکھتے تھے حضور کہیں صرف اشارہ ہو جائے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صحابہ اکرام تیار آپ نے آج جلوس نکالا جلوس مدح صحابہ کس کے لیے نکالا ہے ان صحابہ کے نام سے نکالا ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ حضور کے اوپر پیش کرتے ہو جس طرح کی ضرورت آ جائے مال کی ضرورت آ جائے مال پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اولاد پیش کرنے کی ضرورت ہو اولاد کو پیش کر رہے ہیں ہر چیز پیش کرنے کے لیے صحابہ اکرام تیار رہتے تھے وہ صحابہ اکرام کے نام سے آج جلوس نکالا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلوس مدح صحابہ ہی کیوں اس کا دوسرا نام بھی ہو سکتا تھا معلوم ہونا چاہیے کہ اس نام کی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے اور جو مخالفت اگر کرنے والا ہوگا تو ہم اس نام کے لیے اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہیں اگر ان کے غلام صحابہ اکرام حضور کے غلام ہیں ہم ان غلاموں کے نام پر بھی اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے آپ کو
कटाने के लिए तैयार हैं, अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करने के लिए तैयार हैं। किसके नाम पर? जिन्होंने हुजूर के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। जर्रा बराबर कहीं हुजूर को तकलीफ न हो जाए, सहाबाए किराम तड़प जाते हैं, हुजूर के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं। तलवारें चल रही हो, तीर की बौछार हो रही हो, सहाबाए किराम आगे खड़े हो जाए, मेरे आका की तरफ कोई तीर न जाने पाए, मेरे ऊपर तीर लग जाए मैं जख्म को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे आका को अगर एक कांटा लग जाए मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। करने वालों ने किया, तकलीफ देने वाले तकलीफ दे रहे थे सहाबाए किराम को कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो, अल्लाह को एक कह रहे हो। तो तकलीफ दिया जाता था, उनको मारा जाता था और तपती हुई रेत पर लिटाया जाता। हज़रत बिलाल जैसे लोगों को तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता। गर्म रेत है, उसके बाद ऊपर से पत्थर रख दिया जाता और उनसे कहा जाता कि आज भी तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम्हें आशाइशा देंगे, आराम देंगे, कोई दिक्कत और परेशानी होने वाली नहीं है, तुम सिर्फ मोहम्मद का साथ छोड़ दो। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। हज़रत बिलाल मार खाते रहे, तकलीफें उठाते रहे, तभी तो उनको वो मकाम मिला है कि जब मक्कतुल मुकर्रमा फतेह हुआ है और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा है, बिलाल चढ़ जाओ काबे के ऊपर, अजान दो। किससे कहा? हज़रत बिलाल से कहा, जो मक्के के रहने वाले भी नहीं है, देखने में खूबसूरत नहीं है, ऊंची नस्ल के नहीं है, ऊंचे खानदान से उनका ताल्लुक नहीं है, हाँ लेकिन उसका ताल्लुक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया। इसलिए हुजूर ने उनसे कहा कि काबे पर जाओ और नमाज अजान दो। जब अजान दी जा रही है, तमन्ना करने वाले कह रहे हैं काश हुजूर मुझसे कहते और मैं काबे के ऊपर चढ़ता अजान देता, लेकिन हुजूर ने काले बिलाल से, जो देखने में खूबसूरत नहीं है, देखने में अच्छे नहीं लगते, देखने में भी काले हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद हजरत बिलाल को हुजूर ने काबे के ऊपर चढ़ाया अजान। और एक मौका नहीं है, बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां पर सहाबाए किराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, कुर्बानियां पेश की हैं, तमाम हैं। सिर्फ सहाबाए किराम ही नहीं, मर्द ही नहीं, बल्कि औरतें भी ऐसी आपको मिल जाएंगी, हजरत सुमैया जैसी, जो इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहादत हजरत सुमैया की है। सताने वाले उनको सता रहे हैं, मारने वाले उनको मार रहे हैं। क्यों? तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रही हो, तुम अल्लाह को एक मान रही हो, इसलिए उनको सताया जा रहा था। उनके बेटे को ऊंट के ऊपर बिठा करके पेड़ से बांधा जा रहा है, टांगा जा रहा है, उनको वहां मारा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि तुम ईमान छोड़ दो। वो सिर्फ यही नहीं, उससे पहले उनकी माँ को इस तरह से कह करके सताया जा रहा है और मारा जा रहा है। दो ऊंटों को लाया गया, एक ऊंट को इधर बांधा गया एक पैर में, दूसरे ऊंट को दूसरे पैर में बांधा गया। कहा जा रहा अब भी मान जाओ, अब भी बाज आ जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, मोहम्मद का साथ छोड़ दो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, हम कुर्बान हो जाएंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन हम उस कलमे को नहीं छोड़ सकते जो कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमें मिला है। शहीद हो गए। दोनों ऊंटों को मुखालिफ जिद्दों में हकाया गया और बीच में बर्छा मारा गया। कहना तो बड़ा आसान है, जिसके ऊपर गुजर रही होगी वही जानती होगी कितनी तकलीफ उनको हो रही है। दो टुकड़े हो गए, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। हुजूर से जो इश्क और मोहब्बत हुई थी उनको सहाबाए किराम उससे पीछे न हटे। अरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह से सहाबाए किराम हुजूर के नाम पर कुर्बानी देने वाले हैं। और आज सहाबाए किराम को बुरा कहा जाए तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सहाबाए किराम की तारीफ करें। और जब सहाबाए किराम को बुरा कहा जा रहा हो तो बदर्जे औला जरूरत बात मौके के ऊपर तो वाजिब हो जाता है कि आप उसका जवाब दें। आपको पता है
ابھی علماء کرام آپ کے سامنے سیرت بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد شعراء کرام موجود ہیں، مشہور شعراء کرام وہ اشعار سنائیں گے۔ آپ کو پتا ہے دونوں چیز سننا ثواب ہے۔ آپ جس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ملائکہ رحمت جس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جس مجلس کو ملائکہ رحمت گھیرے ہوں وہ معمولی نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ اس مجلس میں شریک ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، ان کے یاروں کا تذکرہ ہو رہا ہو، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہو، اس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک موقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک صحابی نے نعت کے اشعار پڑھے ہیں، حضور خوش ہوئے، بڑے اچھے اشعار تم نے کہے ہیں۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ جو اشعار تم نے میرے لیے کہے ہیں، جو شعر میرے لیے تم نے پڑھا ہے، اسی طرح کے اشعار صدیق اکبر کے لیے بھی پڑھو، صدیق اکبر کے لیے پڑھو، میرے لیے تم نے پڑھا ہے، ساتھ میں صحابہ کرام کے لیے بھی پڑھو، اور جس مشاعرے میں اور جس نعت کے اندر حضور کی تعریف کے ساتھ ساتھ مدح صحابہ نہ ہو وہ نعت مکمل نہیں ہو سکتی، اور جس مشاعرے میں نعت پاک کے ساتھ میں مدح صحابہ نہ ہو وہ مشاعرہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مکمل تبھی ہوگا، آپ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کو اگر بیچ سے نکال دیں تو آپ مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ انگلی اٹھانے والوں نے صحابہ اکرام کو اوپر انگلی اسی لیے اٹھایا ہے کہ صحابہ اکرام معیار حق نہ مانے جائیں تو ان کا قرآن معتبر نہیں ہے، ان کی احادیث معتبر نہیں ہے۔ قرآن ہم کو صحابہ اکرام سے ملا ہے، احادیث ہم کو صحابہ سے ملی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ ربیع الاول کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، آپ کو معلوم کس طرح کا ماحول کہ آدمی مزدور ہوتا، مزدوری کیا کرتا، مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتے، کوئی آدمی اس کو مزدوری نہیں دیتا تھا۔ مالدار کے ہاں مزدوری کرتا، مالدار اسے مزدوری نہیں دیتے تھے، وہ انسان ہو کر بھی حیوان کی زندگی گزارتا تھا، دکھوں میں مبتلا ہو جاتا تھا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا تھا، تو اسے مزدوری نہیں دیتا تھا۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضور نے فرمایا عوت العجیر اجرہ قبل ان یجف فارقہ، کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرتی جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، اس رحمت للعالمین کے ذکر سننے کے لیے، اس کی سیرت کو سننے کے لیے، اس کی زندگی کو سننے کے لیے، تاکہ ہم بھی سنیں حضور نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں گے، اس کی نقل کریں گے، ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے اور اس کو اپنائیں گے کہ حضور نماز کس طرح سے پڑھتے تھے، صحابی اسی طرح سے پڑھتے تھے، ہم اس نماز کو پڑھیں گے جو نماز حضور پڑھتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا پاپی ہوں۔ حضور کہنے لگے کیا بات ہے، تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بھی بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ وہ کہتا میں اس سے بھی بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے یہ بتا، کتنے بڑے تیرے گناہ ہیں؟ وہ کہتا اللہ کے رسول، میری بستی میں، میری علاقے میں رواج یہ تھا کہ کوئی بچی زندہ بچتی نہیں تھی، جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے علاقے میں رواج یہ تھا کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بچی زندہ نہیں رہتی تھی۔ میرے گھر میں شادی کے 14 سال ہو چکے تھے، ایک بچی پیدا ہوئی، میری بیوی نے کہا کہ ہم اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، ہم اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ بیوی نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے چھپا کے رکھو۔ رکھتی رہی یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ میں مزدوری کرنے جاتا، کام کرنے جاتا، جب واپس آتا تھا، گھر پہنچتا تھا، وہ بچی دوڑ کر کے آتی، میرے پیروں سے چپٹ جاتی، میرے گلے سے لگ جاتی، سارے دن کی میری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔
وہ بچی مجھے بے حد پیار کرتی تھی، میں بھی بچی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب بچی سینے سے لگتی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ کسی طرح سے ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ ایک دن میں کام کر کے گھر واپس آ رہا تھا، چوراہے کے اوپر ابو جہل مل گیا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا اچھا تم نے اپنی بچی کو بچا رکھا ہے، خبردار ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہی جا کر تم اپنی بچی کو زندہ دفن کر دو۔ اگر تم نے اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کیا تو کل آ کر کے ہم تمہارے سارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہتا اللہ کے رسول، میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرا گیا۔ میں گھر آیا، جب گھر آیا تو بچی میری طرف دوڑی، میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ میں نے اس کو دھکا دے دیا، میرے گلے سے لگنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کو دھکا دیا کہ چلو تم کو تمہارے ماموں کے گھر بھیجاتے ہیں۔ میں اندر گیا، میں نے بیوی کو کچھ نہ بتایا، میں نے بچی کو گود لیا۔ دروازے کے آڑ میں جو پھاوڑا رکھا تھا میں نے چپکے سے پھاوڑے کو لیا، لے کر کے چل دیا۔ پہاڑی کی طرف جا رہا تھا، بچی کہتی ابو جان اس طرف تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو سمجھایا کہ اس پہاڑی کے آگے چلیں گے، یہ سیدھا راستہ ہے، ابھی تمہارے ماموں کے گھر پہنچ چلتے ہیں۔ جب پہاڑی کے آگے جو قبرستان تھا اس قبرستان میں پہنچا، بچی کو کھڑا کیا۔ میں نے اس بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میں بچی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، بچی میرا ہاتھ بٹا رہی تھی، ساتھ میں مٹی نکال رہی تھی، میرا ساتھ دے رہی تھی وہ بچی۔ اور پھر مٹی نہیں نکال رہی تھی، جو مٹی کھودتے ہوئے میرے کپڑوں پر پڑ جاتی، میرے چہرے پر پڑ جاتی، وہ بچی اس مٹی کو جھاڑتی، اس مٹی کو نکالتی، میرا ہاتھ بٹا رہی تھی، ساتھ دے رہی تھی۔ جب گڑھا کھود کر کے تیار ہو گیا، اس بچی کو اٹھا کر میں گڑھے کے اندر ڈالنے لگا۔ وہ بچی رو کر کہتی ہے کہ ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کس جرم میں زندہ دفن کرنے جا رہے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب صحابہ اکرام کے سامنے اس نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول رو پڑے ہیں، صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ کہتا اللہ کے رسول مجھے ترس نہ آیا، میں نے اس کو اٹھا کر کے قبر کے اندر ڈال دیا۔ جب بچی کو اندر ڈال دیا تو بچی کہتی ہے ابا جان میں آخری بات تم سے کہتی ہوں، اگر تم کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں جنگل کے اندر پھر کے وقت گزار دوں گی، کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، میں جنگل کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دوں گی، آخری بات کہتی ہوں ابا جان مجھے چھوڑ دو۔ کہتا مجھے اللہ کے رسول ترس نہ آیا، میں نے بچی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ اب بچی رو کر کہتی ہے کہ ابا جان جب تمہیں مجھے زندہ ہی اسی طرح دفن کرنا تھا تو کم از کم گھر پہ بتا دیتے، میں اپنی اماں جان کو آخری سلام کرتا۔ دوستو جب یہ بات کہی ہے حضور کی چیخیں نکل گئی ہیں، صحابہ اکرام چیخ پڑے ہیں، رو رہے ہیں کہ واقعی تو نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے۔ وہ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج 40 دن ہو گئے بچی کو جب سے میں نے دفن کیا ہے، روزانہ جب بھی سونے کے لیے لیٹتا ہوں آنکھ لگتی ہے فوراً خواب میں وہ بچی آتی ہے، کہتی ابا جان کل میدان حشر ہوگا، محمد الرسول اللہ کا سامنا ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول تب سے مجھے نیند نہیں آئی ہے، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ان گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واقعی گناہ تو نے بہت بڑا کیا ہے، لیکن جب تو میرے در پر آیا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور توبہ کر کے کلمہ پڑھے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، تو اس رب العالمین سے غفور الرحیم سے قوی امید ہے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کہنے والے لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کا وہ مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو اونچائی نہیں دی، وہ بلندی نہیں دی، ان کو چاہیے کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے، تاریخ اسلام پڑھیں، ان کو پتہ چل جائے گا جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیا ہے وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ عورت کے جب مخصوص ایام آتے تھے اس دور میں تو لوگ لے جا کے جنگلوں میں باندھ آتے تھے، عورت ماں ہوتی کوئی قدر نہیں تھی، بہو اور بیٹی ہوتی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو اگر بیٹی تمہاری ہے تو تمہاری آبرو ہے، عورت
اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، اور اگر عورت تمہاری بہن ہے تو تمہاری آبرو ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت جس کے لیے بڑے بڑے قطب اور اقطاب پھرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج و زکات سب کچھ کرتے رہے۔ آج ہم نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے، اسی لیے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس طرح سے عورت کا مقام اونچا کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع فرمائے ہم وہی کریں، اور ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ نہ ہمارا لباس حضور والا، نہ ہمارا چہرہ حضور والا، نہ ہمارا انداز حضور والا، کوئی چیز ہماری حضور والی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں، پڑوسیوں کے حقوق حضور نے سکھائے ہیں۔ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی خبر گیری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کو بخار ہے، دوا کا انتظام کرو۔ یہ ساری چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنے والا ہوگا، جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ داڑھی والوں سے عشق کرنے والا ہوگا، وہ داڑھی سے محبت کرنے والا ہوگا، داڑھی کو صاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ سنت لباس اختیار کرے گا، اور جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ حضور کی ایک ایک سنت سے محبت کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک موقع ہے، ایک یہودی بچہ، اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ایک چادر ہے وہ بھی پھٹی ہوئی۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دو جا کے چاچا سے ایک چادر مانگ لاتا تمہارے لیے۔ ماں کہتی بیٹا چاچا کے پاس نہ جا۔ یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ وہ کہنے لگی کہ چچا کے پاس نہ جا، تمہارے باپ کی جتنی زمین تھی، جتنی جائیداد تھی، ساری چیز تمہارے چچا نے لے لیا۔ اس کے پاس جاؤ گے چچا تمہارا مارے گا، تم کو کچھ نہیں دے گا۔ بچہ کہنے لگا نہیں ماں، چچا نہیں مارے گا، مجھے جانے دو، زمین مانگنے کے لیے نہیں جا رہا، صرف ایک چادر کا سوال ہے، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، چادر کے لیے جا رہا ہوں۔ آخر جب بچہ ضد کرنے لگا ماں نے اجازت دے دی۔ اب بچہ جاتا ہے اپنے چچا کے پاس، چچا کچھ چودھریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنسی اور مذاق کر رہا تھا۔ بچہ پہنچا، چچا نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگے ایک چادر کا سوال ہے، ماں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر دے دو تاکہ میرے ماں کے پہننے کے لیے ہو جائے۔ کہا اچھا تمہیں چادر چاہیے؟ وہ اٹھا اور بچے کو مارنا شروع کیا، خوب مارا، بچہ بھاگا۔ جب بچہ بھاگا کچھ پتھر اٹھا کر کے اس کے چچا نے اس بچے کے اوپر مارا، پتھر سر سے لگے، خون بہنا شروع، بچہ بھاگتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ سامنے سے کوئی آ رہا تھا، اس نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا ماں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر پھٹی ہوئی ہے، میں چادر کے لیے چچا کے پاس گیا تھا، زمین مانگنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں نے چچا سے ایک چادر کا سوال کیا، چچا نے چادر نہیں دی بلکہ اوپر سے مجھے مارا ہے، یہ خون اسی لیے بہ رہا ہے، میرے چچا نے مجھے مارا ہے۔ اس نے کہا اچھا چچا نے مارا ہے، تمہیں چادر کی ضرورت ہے، ایک ایڈریس میں بتاتا ہوں، تم چلے جاؤ، تمہیں چادر وہاں مل جائے گی، جاؤ کعبۃ اللہ کے پاس جانا، وہاں محمد نام کے ایک بیٹے ہوں گے، ان سے جا کے چادر مانگنا، تمہیں چادر مل جائے گی۔ وہ بچہ گھر پہنچتا ہے، ماں دیکھتی ہے بیٹا خون سے شرابور ہے، خون بہ رہا ہے، ماں دیکھتی ہے تڑپ جاتی ہے، بیٹا میں نے تم سے کہا تھا چچا کے پاس نہ جانا، چچا تمہیں مارے گا، تم نہیں مانے، دیکھا چچا نے تمہیں مارا ہے۔ ماں نے خون کو
صاف کیا، دوا لگائی، جب صاف کر دیا دوا لگا دی، اس کے بعد وہ بچہ کہتا ہے امی جان ایک ایڈریس اور ملا ہے، مجھے اجازت دے دو میں ان سے چادر لے آؤں۔ ماں کہنے لگی ابھی نہیں مانے تھے، چچا کے پاس گئے، وہاں سے مار کھا کے آئے ہو، اب پھر تم جاؤ گے پھر مار کھا کے آؤ گے۔ وہ کہنے لگا اب میں ہوشیار ہو گیا ہوں، اب مارنے چلیں گے تو ہم پہلے سے بھاگ لیں گے، اب مار نہیں کھائیں گے۔ ماں نے اجازت دے دی، اب جاتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے دیکھتا ہے، چکر لگاتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون اس میں محمد ہیں۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے نہایت نمایاں چہرہ، خوبصورت چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جاتا ہے وہ بچہ محمد الرسول اللہ کے کندھے کے اوپر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کون؟ بچہ کہتا ہے یتیم ہوں میں۔ محمد الرسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس سے یہ نہیں پوچھتے ہیں تم کس دھرم سے تعلق رکھتے ہو، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ محمد الرسول اللہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کا دھرم اور مذہب نہیں پوچھا، اس سے کہا تم یتیم ہو، میں یتیم رہ چکا ہوں، میں یتیمی کا درد جانتا ہوں، یتیمی کی کیا تکلیف ہوتی ہے، بیٹا بتاؤ کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، کس وجہ سے یہاں آئے ہو۔ کہنے لگا میری ماں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر کا سوال ہے۔ محمد الرسول اللہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ صدیق اکبر لاؤ ایک چادر دے دو، تم تو ہر موقع پر آگے آگے رہتے ہو، عثمان غنی تم تو لاؤ، لا کے تمام سونا خرچ کرنے والے ہو، عثمان غنی ایک چادر پیش کر دو۔ نہیں نہیں، محمد الرسول اللہ کے کاندھے کے اوپر وہ جو برکتوں والی چادر تھی، آپ نے اس چادر کو اٹھایا ہے، محبت کے ساتھ اس بچے کے کندھے پر رکھا ہے۔ وہ بچہ خوشی خوشی جاتا ہے، جا کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان یہ تمہارے لیے ہم چادر لے آئے۔ ماں دیکھتی چادر، بیٹا تم لے آئے کہاں سے لائے ہو؟ بچہ کہتا ہے ایک شخص ہے اس کا نام محمد ہے، اس کے پاس گیا تھا، لیکن امی جان آج جتنا سکون مجھے ملا ہے اتنے دنوں میں کبھی مجھے اتنا سکون نہیں ملا، اتنی خوشی نہیں ہوئی اتنی خوشی آج ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ نے مجھ سے میرا دھرم نہیں پوچھا، میرا مذہب نہیں پوچھا، مجھے سینے سے لگایا، آج مجھے اتنا سکون ملا ہے اس سے پہلے کبھی سکون نہیں ملا۔ میں نے کہا اچھا انہوں نے تم سے دھرم نہیں پوچھا، مذہب نہیں پوچھا؟ ہاں ہاں، مجھ سے دھرم نہیں پوچھا گیا، مجھ سے مذہب نہیں پوچھا گیا، بغیر مذہب پوچھے ہوئے مجھے چادر دے دی۔ میں کہنے لگی چلو جو اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، جو محمد الرسول اللہ اس طرح کے اخلاق سکھاتے ہو، ہم بھی چلتے ہیں اور ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ آئی ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ آج ہم اور آپ صرف کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق کو پیش کرو لوگوں کے سامنے، اپنے کردار کو پیش کرو، لوگ جان جائیں کہ واقعی تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عاشق ہو۔ اپنے کردار سے پیش کرو، اپنے کریکٹر ایسا بناؤ کہ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا عاشق ہے، اس کا لباس وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا تھا، اس کے اخلاق وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے اخلاق تھے۔ آج لوگ تم کو محمد الرسول اللہ کے نام پر پھر مظالم کر رہے ہیں، اور ان مظالم کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ صرف FIR درج کر سکتے ہیں، تمہارے اوپر مقدمات لکھ سکتے ہیں، وہ نہنجار ہیں اور انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے سنسار کے لیے، ساری دھرموں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، وہ سب کے نبی بن کر آئے ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی I love محمد لکھ دے تو اس کے اوپر مقدمہ کر دیا جائے، صرف اس بات پر کہ کوئی کہہ دے ہمیں نبی سے محبت ہے، مقدمہ کرنا ہے تو آؤ، میں 100 بار کہتا ہوں I love محمد، ہم 100 بار کہتے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم اپنے آپ کو نبی کے نام پر قربان کر دیں گے، نبی کے طریقے پر قربان کر دیں گے۔ جہاں
پر نبی کی توہین ہو جائے ہم اپنی جان کو دینا باعث سعادت سمجھتے ہیں. ہم فقریہ اپنی جان کو قربان کر دیں گے نبی کے نام پر اگر کوئی نبی کی توہین کر رہا برابر. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن کوئی نبی کی توہین کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ناموس رسالت، تاجدار ختم نبوت، ناموس صحابہ. I love ماشاءاللہ. الحمدللہ آپ نے نعرے لگائے کہ ہم محبت کرتے ہیں حضور. اس کا اظہار کیا اور یاد رکھیے گا صرف زبانی اظہار نہ رکھیے گا، اپنے کردار سے بھی ظاہر کیجیے. اپنا کردار جب لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو جس طرح حضور کا کردار دیکھ کر کے لوگ اسلام کے قریب آتے تھے اور دین کے اندر داخل ہوتے تھے، تم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو سمجھ جائیں اور اسلام کے قریب آئیں اور دین کے اندر داخل ہو جائیں. ایک دور آئے گا انشاءاللہ قریب آپ دیکھتے ہوں گے صرف آپ کے ہندوستان میں نہیں، بڑے بڑے کھلاڑی، بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. بڑے بڑے پادری جو دوسرے مذہب کے بڑے بڑے پیشوا ہیں جن کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے دھرم کے اندر پڑھائی جا رہی ہوں وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ضرور اسلام کی حقانیت ظاہر ہو کے ایک دن رہے گی. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے موجود نہ ہو اور عاشق رسول موجود نہ ہو، حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والے موجود نہ ہو. ہم بھی مسلمان ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور ایک ایک سنتوں پر عمل کریں گے اور دنیا والوں کو دکھائیں گے. صرف ہم کہہ کر کے زبانی نعرے لگا کر کے حضور سے محبت کا اظہار نہیں کرنے والے ہیں، صرف ہم لکھ کر کے اظہار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ دل اور جان سے ہم حضور کے کردار سے محبت کرتے ہیں، حضور کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں. جو چیز حضور نے کی ہے ہم وہ کریں گے اور جن چیزوں سے حضور نے روکا ہے اس سے ہم رکیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں وقت کافی ہو گیا، میں نے اتنی چیزیں کہہ دی. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آج ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم آپ کے درمیان موجود ہیں، بیمار ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نام سے پروگرام ہو لوگ کہتے ہیں آپ اپنی علانت کے باوجود پہنچ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشقی ہے، عشق محمد ہے، یہ صحابہ سے عشق ہے جو ان کے دل کے اندر ہے. بیمار ہونے کے باوجود چل پڑتے ہیں کہ ہم صحابہ کے عشق کے لیے جانے کو تیار ہیں. بیماری بڑھ جائے تو بڑھ جائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو چلے جائیں، لیکن جب ہم جائیں تو ہم عاشق رسول بن کے جائیں، صحابہ کے عاشق بن کے جائیں، ان کی سنت پر عمل کرنے والے بن کے جائیں. اس لیے آپ کے درمیان موجود ہیں. دل کی گہرائیوں سے ہم حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جس طرح سے آج آپ سب جڑ کر کے بیٹھے ہیں اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، یہاں پروگرام ختم ہو جائے اس کے بعد بھی جب بھی ضرورت آ جائے اپنے اتحاد کو باقی رکھیے گا، اس کو ختم نہ ہونے دیجئے گا. اگر آپ کا اتحاد باقی رہے گا تو باطل آپ پہ قریب نہیں آنے پائے گا. اس لیے اس کی بے حد اس وقت ضرورت ہے، اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.